ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو گویا کہ بشر اس لیے ہیں کہ وہ بظاہر ہمارے اور آپ کی طرح رہے، انہوں نے زندگی گزارا، نمازیں ادا کی، محفلیں کی، انہوں نے پروگرام کیا، توحید کا پرچار کیا، انہوں نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، انہوں نے دین کی تعلیم کو عام کیا، قرآن تلاوت کر کے سنایا، انہوں نے ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے قیام کر کے ہمیں قیام کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو گویا کہ اس نظریے سے اللہ نے آپ کو بشری شکل میں بھیجا، اس نظریے سے اللہ نے آپ کو نوری شکل میں بھیجا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، تو یہ نور جیسے ہی نسل بعد نسل حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا اور یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، تو ایسی نورانیت ان کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگی کہ جو لوگ آپ کے کبھی دشمن ہوا کرتے تھے وہ آپ کے قریب ہونے لگے۔ جب آپ راستہ چلتے تو راستہ چلنے میں جو درخت پڑتے سوکھے ہوتے تو آپ کے وہاں گزرنے کی برکت سے وہ درخت ہرے ہو جایا کرتے تھے۔ ان سب حالات کو دیکھنے کے بعد کچھ یہودیوں نے آپ سے دشمنی کرنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ رب کی مشیت تھی، رب آپ کو اسی طریقے سے اس دنیا میں بھیجنا مقصود سمجھا تھا۔ المختصر حضرت عبداللہ کے پیشانی سے پشتے جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک منتقل ہوا تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں محسوس کیا کہ ایک نور میرے جسم سے نکلا جس سے اتنی روشنی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے ملک شام کو دیکھ لیا، ملک شام کو دیکھ لیا۔ المختصر دن گزرتے رہے، عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد جو ہے، اگر کسی نے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد صرف بیٹیاں 2-3 بیٹیاں ہو جاتی ہے، 3 بیٹی 4 بیٹی ہو جاتی ہے نا، تو اپنے وائف کو لوگ کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جو ہے نا وہ مردوں کے نصیب سے دیتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں عورتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اور دولت جو ہے نا وہ عورتوں کے نصیبے سے عطا فرماتا ہے۔ پہلے اولاد مردوں کے نصیب سے اور پھر دولت عورتوں کے نصیبے سے۔ تو گویا کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں کہ کسی کے پاس 3-4 بیٹیاں ہو جائے، 5 بیٹیاں ہو جائے تو دوسری شادی کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ ان کے دوست احباب رشتہ دار بھی جو نااہل قسم کے ہوتے ہیں، جو کم پڑھے لکھے، جو دین سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی طعنہ آتشنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی آپ کتابوں کو اٹھا کے جب تلاوت کر کے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اولاد اللہ مردوں کے نصیبے سے دیتا ہے۔ المختصر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی روشنی نکلی کہ میں نے مشرق ملک شام کو دیکھ لیا۔ دن گزرتے رہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ نور مجھ میں تھا تو یقین بات نگرے گاہے بگاہے فرشتے آ کے مجھے مبارکباد دیا کرتی تھی، میرے بدن سے ایسی ایسی خوشبو نکلا کرتی تھی کہ ہماری سہیلیاں، ہمارے پڑوس کے لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر آمنہ تم کون سا خوشبو استعمال کرتی ہو جو پورا علاقہ گم گم کرتا ہے؟ میں نے تو کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب تک شکایت پہنچتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کی بہو کہاں کہاں جاتی ہے اور کیسی کیسی خوشبو لا کے استعمال کرتی ہے جس سے پورا علاقہ گم گم کر رہا ہے۔ المختصر حضرت عبد المطلب محسوس کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آمنہ کا کمال نہیں ہے بلکہ آمنہ کے شکم میں پلنے والے اس بچے کا کمال ہے۔
حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کعبہ کی طواف کے لیے جاتی ہے. یہ طواف کا دستور پہلے سے ہے. تو حضرت آمنہ خاتون جیسے ہی کعبہ کے قریب پہنچی کہ اب میں طواف کعبہ کروں، بھیڑ بھاڑ کو محسوس کرنے کی وجہ سے تھوڑی دوری پہ رک جاتی ہے تاکہ اور لوگ طواف کعبہ سے فارغ ہو جائے اور خالی ملے تو میں بھی طواف کعبہ کروں. جیسے ہی حضرت آمنہ خاتون وہاں ٹھہرتی ہے، کعبہ وہاں سے اٹھا اور حضرت آمنہ خاتون کے گرد گھومنا شروع کر دیا. لوگوں نے دیکھا، حیرت سے دیکھنے لگا کہ اب تک تو کعبہ کا لوگ طواف کیا کرتے تھے، لیکن آمنہ خاتون کا طواف خود کعبہ کر رہا ہے. تو کعبہ سے پوچھا، اے کعبہ، تو اب تک تو سب تمہارا طواف کیا کرتے رہے، لیکن آج تم آمنہ خاتون کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ تو کعبہ نے بباغ دہل اعلان کیا، جس کو اپنے انداز میں شاعر امام عشق و محبت نے پرو کے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ نے کیا کہا کہ اے لوگو، میں تمہارا کعبہ ہوں، لیکن میرا کعبہ وہ ہے جو آمنہ کی شکم میں پل رہا ہے. غور کیجئے گا بات، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، سب حوالے کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہیں گے تو حدیث پاک کھولیں گے، مشکات شریف، ترمذی شریف، تو اس میں ایسی وضاحتیں ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ جو امت محمدیہ ہیں، جب وہ بھی کعبہ کا طواف کرنے کے اور لوگ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے تھے اور آپ نے بھی ارادہ کیا اور جا نہ سکے، تو کعبہ آپ کے قریب آ گیا. جب اللہ والے وہاں طواف کرنے کی کوشش کی تو دیکھا، محسوس کیا کہ ارے یہ کعبہ تو موجود ہے مگر روح کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو عرض کیا، مولا، یہ کعبہ کا ڈھانچہ موجود ہے، یہ عمارت موجود ہے، لیکن روح کعبہ دکھائی نہیں دیتا، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ندا آئی کہ روح کعبہ رابعہ بصریہ کی طواف کے لیے گیا ہوا. وہ ایک زمانہ تھا، آج بھی زمانہ ہے. تو رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ کامل تھی، کاملہ تھی. تو اس کے طواف کے لیے روح کعبہ آیا، لیکن کعبے کا کعبہ جب آمنہ کے شکم میں پل رہا ہو تو کعبہ خود چلا اور آمنہ کا طواف کیا. آمنہ کا نہیں، بظاہر دیکھنے میں آمنہ ہے، لیکن حضرت آمنہ کے شکم میں پلنے والے بچے کا طواف کیا. اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو پاک میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن ایک دن، چونکہ وہ کعبے کے متولی تھے اور کعبے کا دیکھ ریکھ کرنا حضرت عبد المطلب کے ذمہ تھا. وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن اچانک صبح صادق کے وقت کعبہ جو ہے میرے گھر کے جانب جھک گیا اور پھر سیدھا ہو گیا. جب معلوم ہوا تھوڑی دیر کے بعد گھر سے خبر جاتی ہے کہ عبد المطلب آپ کے گھر میں ایک چاند سا چہرہ بچہ پیدا ہوا ہے. آپ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں، یہی وہ بچہ، یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ خاص بچہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک میں نے جب سے کعبہ کا دیکھ ریکھ کر رہا ہوں، کعبہ کا متولی ہوں، میں نے کبھی کعبہ کو ہلتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں اپنے گھر کی طرف کعبہ کو جھک کے دیکھا. تو یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ حبیب خدا ہے. المختصر، کعبہ نور خدا کی جانب، محبوب خدا کی جانب جھکا. اور اسی کو بلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اتنا نور، اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ پورا علاقہ جگمگ کر رہا تھا. حضرت شفا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کونین کے آنے سے پہلے
حضرت آمنہ کی آنگن کا یہ عالم تھا کہ ہر چہار جانب ستارے نمودار تھے، جگمگ جگمگ کر رہے تھے، اور جب میں آنگن میں چلتی تھی تو مجھے ڈر ہوتا تھا کہ میں ان ستاروں سے ٹکرا نہ جاؤں۔ یہ حدیث پاک کا گوشہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو اس سے پہلے پورے علاقے کو سجا دیا۔ اس وقت اس دور میں یہ لائٹ کا اہتمام نہیں تھا، ان بلبوں کا اہتمام نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی شکل میں آمنہ کے گھر کو روشن و منور کر دیا۔ حضرت شفا کہتی ہے اس طریقے سے روشنی تھی، اس طریقے سے آنگن جگمگ کر رہا تھا کہ جب میں آنگن میں چلتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ پیروں میں ٹکر نہ لگ جائے۔ تو لہٰذا اسی کے تناظر میں جب آج بھی 12 ربیع الشریف آتا ہے تو اسی تناظر میں سنی حضرات، رسول سے محبت رکھنے والے حضرات اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تاکہ گھروں سے روشنی نکلے اور اظہار محبت کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم آمد رسول کے خوشی میں محفل کا انعقاد کریں یا اپنے گھروں کو سجائے، جھنڈے لگائے، یہ جائز ہے، درست ہے اور باعث ثواب ہے۔ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے جیسے ہی میرا بچہ زمین پہ آیا تو اتنی روشنی پھیل گئی تھی کہ میں نے جبریل کو دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ جبریل کو دیکھا۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کوئی بھی سلطنت کا مالک ہوتا ہے، کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ ایک ملک کا بنتا ہے، کوئی ایک ملک کا بنا، کوئی ایک علاقے کا بنا۔ جس ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا اپنا الگ جھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ اپنے محبوب کو کسی ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا بلکہ پوری کائنات کے لیے بھیجا۔ رب اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو پتہ کیا چلا کہ مشرق اور مغرب اور کعبے پہ جھنڈا لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میرا محبوب صرف ایک علاقے کا نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر آج بھی اپنے گھروں پہ جھنڈا لگا کر کے اظہار خوشی کرے تو غلط نہیں ہے، باعث ثواب اور برکت ہے۔ رسول کی آمد پر جتنا زیادہ خوشیاں منائے اتنا زیادہ کم ہے۔ مرد تو مرد، اگر عورتیں جتنا زیادہ خوشی منائے کم ہے، اس لیے کہ آپ کے آنے سے پیشتر، آپ کے دنیا میں آنے سے قبل عورتوں کا بڑا برا مقام تھا۔ عورتیں بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، جس کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی وہ منحوس سمجھے جاتے تھے، اس کے گھر میں لوگ آنے کو اپنے آپ کو آنے سے بچنا چاہتے تھے، بلکہ تانا و تشنا کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر وہ تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی تو تھوڑے بڑے ہونے کے بعد اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں ان بچیوں کی سسکتی اور کراہتی آواز رب کی بارگاہ میں ٹکراتی ہے۔ باب اجابت سے ٹکرائی، رب کی مشیت نے قبول کیا، اور اچانک صبح صادق کے وقت انیسے بے کسا بنا کے، ان یتیموں کا والی بنا کے اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ افروز فرما دیا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے کہا، اعلان کر دیا، اے لوگوں، بیٹیاں اب گاڑی نہیں جائے گی۔ بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں بلکہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان سب احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ افروز فرمایا۔ ہم لوگ نہایت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ آپ کا اخلاق الحمدللہ قرآن مقدس میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بے شک آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے. آپ نے بشری شکل میں دنیا میں آ کر کے آپ نے یہ اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں زندگی کیسے گزارنا ہے, بھائی کا کیا حق ہوتا ہے, ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں, پڑوس کے کیا حقوق ہوتے ہیں, رشتہ دار کے کیا حقوق ہوتے ہیں. آپ نے ہر طریقے سے پریکٹیکلی طریقے سے آپ نے زندگی گزار کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی ہے, نان مسلم بھی ہے, تو اس کا بھی احترام کرنا ہے. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے مذہب سے ملتے ہیں, ان کا بھی احترام کرنا ہے. تمہارے ماں باپ ہے, ان کا بھی تمہارے اوپر حقوق ہے. تمہارے بھائی بہن ہیں, ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہے. تمہارے اولاد ہے, بیٹا بیٹیاں ہیں, اس کی بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دنیا میں زندگی گزار کے یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں میرے, اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے سیرت کو پر عمل کرو, اسوہ حسنہ اپنا لو. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہارا آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لہذا قرآن مقدس میں انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول کا اخلاق عظیم الشان ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. حضرات کے آیت مقدسہ کا الگ الگ تناظر پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے محبوب کو بشری شکل میں بھیجا ہے تو اس لیے کہ وہ اپنے امتیوں کی اصلاح کر سکے, اپنے امتیوں تک دین کا پیغام پہنچا دے, اپنے امتیوں کو نماز اور دین کا طریقہ سکھا دے. اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. اور دوسرے مقام پہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, آپ کو اللہ نے اول بھی بنایا ہے, آخر بھی بنایا ہے, ظاہر بھی بنایا ہے اور باطن بھی بنایا ہے. هو الاول والآخر, اس لیے شاعر امام عشق و محبت نے کہا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ یہ بتائیے کہ بات کچھ سمجھ میں آئی, کچھ بات سمجھ میں آئی, سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا اللہ نے اپنے محبوب کو نوری بشر بنایا, بشری لباس ملاحظہ کیا کہ ہمیں بندگی کا طریقہ بتا دیا, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. نوری لباس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا. اس کو میں جو حوالے کے طور پہ یہ ثابت کیا کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا حبیب ہمارے آپ کے سب کے قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی حدیث پاک پیش کرنے کی کوشش کی, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, رجل کہتے ہیں انسان کو, آدمی کو, یہ کہتے ہیں قریب کے لیے حاضا, فی حق حاضا ہے نا, قریب کے لیے اس کو دس کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول وہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول سے دنیا میں محبت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے رسول کا نام سن کے ان کا دل کھل جاتا ہے, چہرہ کھل جاتا ہے, دل منور ہو جاتا ہے, تو ان کو یہ وہاں ایٹومیٹک معلوم ہو جاتا ہے یہ سوال کرنے والا کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ یہی اللہ کے حبیب ہے اور انہی کے بارے میں سوال کر رہا ہے. چاہے ہم جو بھی زبان استعمال کریں, فرینچ زبان استعمال کر لینگویج, عربی لینگویج ہو یا انگلش ہو یا اردو ہو, لیکن انسان کی جب روح جسم سے انسان کا جب روح جدا ہوتا ہے نا تو ایٹومیٹک انسان کی زبان عربی ہو جاتی ہے, وہ عربی سمجھنے اور بولنے اور سننے پر قادر ہو جاتا ہے. تو فرشتے کیا کہیں گے, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. تو دعا ہے کہ مالک مولا کہنے سے زیادہ ہم اور آپ کو عمل کی
अर्श से लेकर फर्श तक तुम लोग सफ ब सफ कतार बना के खड़े हो जाओ। क्यों? या अल्लाह, ये हुक्म क्यों दे रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, आज किसी आम इंसान की नहीं बल्कि मेरे महबूब की आमद का टाइम है और आमद की तारीख है। मेरा महबूब खाकदाने गीती यानी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, इसलिए अर्श से लेके फर्श तक तुम सब खड़े हो जाओ और क्या करो? मेरे महबूब पे सलातो सलाम पढ़ो। तो हम लोगों ने महफिल मिलाद का इनेकाद किया। किस मौका से? आमद रसूल के मौका से। आज एक शब गुजार के सुबह सादिक